بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ڈی.آئی. خان میں موجود ہوں. میں یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے جس طریقے سے، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں. میرا اور ڈی.آئی. خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اسی ڈی.آئی. خان سے الیکشن لڑا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی. کنڈی صاحب مائک جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی، اور آج ایک بار پھر میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھڑا ہوں، اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ساتھیوں، میں الیکشنز کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برف باری ہے، اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا. مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے. تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ کی وجہ سے، جو برف باری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے؟ اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا، اور 8 فروری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آج آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ڈیرہ اسماعیل خان میں تیروں کی بارش ہوگا. ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے. ہمارے ہاں خاص طور پہ پختونخوا میں دہشت گردی کا اور لا اینڈ آرڈر کا سوال نشان ہے. ایک بار پھر وہ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صفائی میدان میں ہے. میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں. ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وفادار لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر لوگ ہیں، بہادر لوگ. ہمارا سر
کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا تو نہیں ہے۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے، اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے، ان کو نہ فکر ہے، نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے۔ آج جو پاکستان کے عوام جن مشکل سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ رائے بند والے ہو یا کوئی اور ہو، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو معاشی بحران، جس معاشی بحران سے آپ گزر رہے ہو، یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا معاشی بحران ہے۔ جس تیزی سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دیکھے ہیں۔ جہاں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو، پاکستان کے عوام، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علم تکلیف میں ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں ایک طرف یہ معاشی بحران ہے، تو جیسے میں نے کہا، دوسری طرف وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائی تھے، وہی دہشت گرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے اس جماعت کے کارکنوں نے شہادت قبول کیے تھے، وہی دہشت گرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبے کے پولیس نے قربانیاں دیے تھے، جو دہشت گرد جن کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارے سپاہیوں نے شہادت قبول کی، وہی دہشت گرد ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ معاشی بحران، دہشت گردی کا خطرہ، اور ساتھ ساتھ آپ نے تو خود دیکھا کہ کس طریقے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو قدرتی آفت، جو سیلاب آیا تھا، وہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو نقصان ہوا، وہ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ نقصان موجود ہے۔ جن کا چھت چھینا گیا، ان کے پاس چھت نہیں دیا گیا، جہاں اریگیشن کا نظام کو نقصان پہنچایا گیا، وہ آج بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اگر ان حالات میں کوئی اور ملک ہم ہوتے تو تمام سیاستدان یہ احساس کرتے، یہ سمجھتے کہ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے، پاکستان کے عوام کو وہ منشور، وہ نظریہ، وہ پالیسی چاہیے جن کی وجہ سے ان کے تکلیف میں کمی آئے، ان کو ریلیف دیا جائے۔ اور اب تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی عام آدمی کا نمائندگی آج سے نہیں 3 نسلوں سے کرتی آ رہی ہے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو غربت، بھوک اور بے روزگاری کا مقابلہ آج سے نہیں 3 نسلوں سے کرتی آ رہی ہے۔ باقی تمام سیاسی جماعتیں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، امیر کو امیر بناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ امیروں کو نہیں، اشرافیہ کو نہیں، عوام کو مدد کرے، غریب عوام کو مدد کرے۔ اگر عوام ترقی کرے گا، اگر عام آدمی ترقی کرے گا، اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے مزدوروں اور کسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے،
ورنہ ترقی نہیں کر سکتے. میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں 3 جو سب سے بڑا مسائل ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے. یہ عوامی معاشی معاہدہ میں ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کے مطابق تیار کیا گیا ہے. اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس معاشی بحران سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ویسے ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کو چھپایا ہے، پشتو میں بھی اس کو چھپایا ہے، سرائکی میں بھی اس کو چھپایا ہے. تو آپ ضرور اس کا کاپی لے کے پاکستان کے عوام تک پہنچائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آپ سے، پاکستان کے عوام سے کیا وعدے ہیں. ایک جو میرا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ میں اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے، جو پاکستان کے عوام کی آمدنی ہے، اس میں نہ صرف میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا مگر انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا. میرا دوسرا وعدہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کہ پاکستان کے عوام جو حقدار ہے، جو ڈیزرونگ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی میں 300 یونٹ تک مفت بجلی پہنچاؤں گا، مفت بجلی. تیسرا میرا وعدہ یہ کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے لیے، بے گھر عوام کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. اور یہ ویسے وعدہ نہیں جیسے وہ دوسرا جماعت وعدہ کرتے تھے. یہ میں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں. سندھ میں یہ 20 لاکھ گھر نہ صرف بن رہے ہیں، پکا گھر ان کو دیے جا رہے ہیں، مگر ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں. تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کو بتائیں کہ میں نہ صرف ان کو پکا گھر بنا کے دوں گا مگر انشاءاللہ تعالی ان کے مالکانہ حقوق بھی ان کو میں نہ صرف گھر میں دوں گا مگر ساتھ ساتھ اب یہ بات تمام کچی آبادیوں میں پہنچائے. پورے پختونخوا میں جتنے بھی کچی آبادیاں ہیں ان کو یہ میرے پیغام پہنچائے کہ میں انشاءاللہ تعالی تمام کچی آبادیوں کو نہ صرف ریگولرائز کروں گا مگر وہاں رہنے والوں کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا. باقی جہاں تک تعلیمی ادارے کی بات ہے، وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں کے خواتین کے لیے میں یونیورسٹی بناؤں گا. جہاں تک صحت کے شعبے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ کے ہر اضلاع میں، سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے مفت علاج کا، معیاری علاج کا ادارہ کھڑا کر دیا ہے. چاہے وہ دل کی علاج ہو، چاہے وہ کڈنی کا علاج ہو، چاہے وہ لیور کا علاج ہو، چاہے وہ کینسر کا علاج ہو، جو بھی بیماری ہو 100% مفت، 100% مفت علاج ہوتا ہے. ایسا نہیں جیسے یہاں ہیلتھ کارڈ کے تھرو
آپ کو تھوڑا مدد دیا جاتا ہے اور باقی بل آپ کو خود پورا کرنا پڑتا ہے۔ سندھ میں پورا علاج مفت، آپ کا ہاسپٹل میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مفت، جو آپ کو دوائی لینے پڑتے ہیں وہ مفت، جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت، جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں 100% مفت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیرپٹ کی گمبٹ کی تحصیل میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنا سکتا ہوں، جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کے تمام علاج، کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کا علاج 100% مفت ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا صوبائی حکومت بنائیں تو 6 مہینوں کے اندر ہی اندر میں مفت علاج کا ہاسپٹل یہاں کھڑا کر دوں۔ اور بھی رہتے ہیں ہمارے وعدے، اور بھی ہے، 10 نکاتی ایجنڈا تھا۔ ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا۔ آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہی ہے اس پروگرام کی صورت میں۔ تو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی مگر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے، جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہے۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ اپنی جگہ مگر اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ تعالی ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلہ ہم دلوائیں گے۔ یہ جو مزدور کارڈ ہے، میرے مزدور بھائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے ہیں یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں مزدوروں کو حق دیا، مزدوروں کو آواز دی۔ آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق دلوانا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، سندھ میں شروع ہوا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئے اور اب مزدور جہاں بھی کام کرے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو مطلب وہ اپنے لیے کام کرے، یا وہ کسی دکان پہ کام کرے، یا وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، یا وہ کسی کا میڈیا چینل پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کے پاس یہ بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے۔ اور اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی چاہے وہ پینشن کا حق ہو، سوشل سیکیورٹی کے حق ہو، بچوں کی تعلیم کا حق ہو، ان کے اپنا علاج کا، بزرگوں کا علاج کے حق ہو، جو تمام فیسلٹیز ہیں، جو تمام مزدوروں کا جو حق ہے، انشاءاللہ تعالی میں وہ حق ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو خود دلواؤں گا۔ مزدوروں کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ، خواتین کے ساتھ وہ ہمارا وعدہ، کسانوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو بھی حق دلوایا تھا۔
बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया था। और आज मेरा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला किसानों को बेनज़ीर किसान कार्ड दिलवा के डायरेक्टली उनके जेब में माली मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो फर्टिलाइजर में, खाद में, डीएपी हमने मदद करना है तो किसी बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी देने के बजाय इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसी तरीके से निचली सतह पे इन्वेस्ट करके हमारा किसानों को सहूलत पहुंचा के हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। दो वादे रहते हैं, और एक कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क के कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे, आप मेरा वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे तो मैं भूख मिटाओ मंसूबा इस मुल्क भर में शुरू कर दूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू कर दूंगा। और ये इंश्योर करूंगा कि पाकिस्तान का कोई बच्चा, पाकिस्तान का कोई शहरी हमारे हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोएगा। आखिरी जो मेरा वादा है इस मुल्क के नौजवानों के साथ, आपने इस मुल्क के नौजवानों को ये बात समझाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की ख्याल रखती है, जो अवाम की काम करती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आए थे, वैसे हम बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। और जो मेरे नौजवान भाई, जो मेरे नौजवान बहन बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है, जब तक वे रोजगार की तलाश में हैं उनको हुकूमत की तरफ से माली मदद मिलेगा ताकि वो इस मुश्किल वक्त में गुजारा कर सके, उनका कोई ख्याल रख सके, उनका साथ दे। ये आप पूछ रहे होंगे कि आप ये तमाम काम कैसे करेंगे। बाकी सियासी जमातें आते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी 18वीं तरमीम के बाद 18 ऐसे या 17 ऐसे वजारतें हैं वफाक के जो कि डिवॉल्व होना चाहिए थे, 2015 में सूबा के हवाले करना चाहिए थे, मगर आज तक नहीं किए। ना मियां साहब ने किया, ना खान साहब ने किया, ना छोटे मियां ने किया। और ये वजारतें सालाना 300 अरब से ज्यादा रुपया जो है इन वजारतें पे खर्च होते हैं। इसके साथ साथ सालाना अशराफिया को सब्सिडी दिया जाता है, अमीरों को सब्सिडी दिया जाता है, बड़े बड़े बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, पता नहीं किस किस को सब्सिडी दिया जाता है। कितना सब्सिडी दिया जाता है? 1500 अरब सालाना आपका पैसा, पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा, हुकूमत का पैसा अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि वो 18 वजारतें बंद करे और 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब में डालूं। दूसरा काम मेरा ये होगा, दूसरा ये कि जो 1500 अरब सालाना आपका पैसा अमीरों के जेब में जाता है, अशराफिया के पास जाता है, इनसे छीन के मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को दूंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, बेनज़ीर मजदूर कार्ड की सूरत में, बेनज़ीर यूथ कार्ड, बेनज़ीर किसान कार्ड की सूरत में आपका पैसा इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब आदमी पे खर्च करूंगा, आम आदमी पे खर्च करूंगा। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान की मईशत
معیشت ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کا ترقی کا خود بندوبست کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا صرف اتنا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جس انداز میں آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، ویسے آپ میرے ساتھ دیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس ڈیرہ اسماعیل خان کا قسمت بدلوں گا، میں اس پختونخوا کا قسمت بدلوں گا، میں پاکستان کا قسمت بدلوں گا۔ آپ اگر ویسے ہی میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے۔ 8 فروری پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے آنے والے 5 سال کیسے گزریں گے۔ اگر آپ وہی پرانا سیاست چاہتے ہیں، اگر آپ وہی نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب سے لے کے میاں صاحب کر رہا ہے، وہی سیاست چاہتے ہو، تو پھر آپ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرے، یا کسی کتاب پہ ضائع کرے، یا کسی بلی پہ ضائع کرے۔ مگر اگر آپ نے پاکستان کی عوام کی ترقی کا بندوبست کرنا ہے، اگر آپ نے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اس عوامی معاشی معاہدہ کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے، تو ایک ہی نشان ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نشان ہے، جو میرا نشان ہے۔ اور وہ یہ تیر، اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں۔ آپ چاہے یا نہ چاہے، اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے۔ اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے، تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا۔ رہا شیر اور تیر کا مقابلہ۔ اب باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ اور کوشش نون لیگ کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں، مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام، اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارا پشتون بھائیوں کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختونخوا کے لیے۔ ہم نہ صرف اس کا مزاحمت کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے شیر کا شکار کا بندوبست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کی بارش، اتنا تیروں کی بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپس کا لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ٹانگیں بھی کھینچی جاتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ایم پی اے کون ہے، ایم این اے کون ہے۔ وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے، میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا، تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو اگر آپ
میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو. ایسے کام جو ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام وفادار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے. آپ کے جذبات کی بھی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں، مگر 8 فروری بہت اہم دن ہے. 8 فروری کو آپ اپنا ذاتی ایشوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں، قوم کے بارے میں سوچیں. کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے؟ ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. قائد عوام کو تختے دار پر لٹکایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انتقام نہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلا کاٹا، جس نے میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا. مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جب تیر کی جیت ہوگی، 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا. آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے. میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے. یہ دونوں میرے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں. پھر صوبائی اسمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، عزیز اللہ علی زئی صاحب ہے، احسان میاں خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے. آپ نے تیر کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی، جیت ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی ہوگی. جیے بھٹو.